اچھا وڈے خواجہ صاحب بالکل سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. مطلب عطا طارڑ صاحب اگر کوئی چھوٹی موٹی چول مارتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ وہ بہرحال نوجوان ہیں, انہیں طفل ہونے کا تھوڑا سا مارجن دیا جا سکتا ہے کہ چلے ذرا نو عمر ہیں, جذباتی بھی ہیں. اس عمر میں بچے ذرا جذباتی ہوتے بھی ہیں, تو اگر وہ تھوڑی بہت بڑک شڑک مار لیتے ہیں تو خیر ہے. اور انہوں نے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہہ دیا تھا کہ 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت حملہ کر دے گا. وہ ٹھیک ہے, جذباتی ہیں بچے, ہو جاتے ہیں جذباتی, وہ قوم کے کو کا لہو گرمانے کے لیے شاید ایسا کچھ کہہ رہے ہو. اب یہی مارجن دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. اور اب خواجہ آصف صاحب جو کہ وڈے خواجہ صاحب ہیں, مذاق نہیں ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ ایل او سی کے اطراف میں بھارت کچھ کر سکتا ہے, جبکہ بھارت فیروز پور میں, جو کہ بھارتی پنجاب کا ایک شہر ہے, جی ہاں وہی شہر جس میں بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے, جو کہ اصل میں پاکستان کے حصے میں آتا تھا. خیر, فیروز پور پر بھارتی پنجاب کے اس شہر کے کینٹ ایریا میں ڈرل کی گئی ہے 2 روز قبل, بلیک آؤٹ کر کے, سائرن بجا کے, بجلی شجلی بند کر کے, فوج اور پولیس کا شہری علاقے میں گشت کروا کے. یوں بھارت صرف ایل او سی کے ارد گرد کوئی بدماشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, وہ اس بار شاید انٹرنیشنل بارڈر پر بھی چھیڑ چھاڑ کا ارادہ رکھتا ہے, کیونکہ وہ تمام بین الاقوامی قوانین, تمام اصول, تمام ضابطے, تمام شرم اتار کر سائڈ پر رکھ چکا ہے. مودی پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بدلہ لے کر میں رہوں گا, اندر گھس کے ماروں گا, اور اس طرح کی وہ اناپ شناپ تو پہلے سے ہی بول رہے تھے. اب راج ناتھ سنگھ صاحب نے بھی اگلے روز یہ فرمایا ہے کہ میرا فرض ہے بدلہ لینا, میں بدلہ لوں گا. تو وہ جس بے تکے موقف کو سیل کر رہے ہیں اس سارے انتہا پسند ہندو, وہ ظاہر ہے اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان مخالف جذبات اس حد تک ابھار چکے ہیں کہ اب انہیں کسی بھی حد تک جانا پڑے گا. لہٰذا یہ جو خیال ہے کہ بھارت کچھ نہیں کرے گا, یہ شاید غلط ہے. وہ اپنے لوگوں کے سامنے اتنی بڑکیں مار چکے ہیں, اگرچہ انہیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ یہ جو بھی پہلگام والا ڈرامہ انہوں نے کیا ہے یہ بالکل بکواس ہے, پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے لوگوں کو کے جذبات بھڑکا کر انہیں اس حد تک لے گئے ہیں کہ اب اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ انہیں انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. لہٰذا ان انڈوں اور ٹماٹروں سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ تو کرنی ہے. پہلے وہ مقبوضہ کشمیر میں جہلم اور چناب کا پانی بند کیے بیٹھے ہیں, اور اب وہ مزید کچھ چھیڑ چھاڑ کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, اور حکومت پاکستان خواجہ آصف جیسے لوگوں کی ترجمانی کے نتیجے میں قوم کو کسی گمراہی میں مبتلا بھی کر سکتی ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ نے باقی کمان خود سنبھالی ہوئی ہے, کم از کم یہ جنگ اور سیکیورٹی کے معاملات پر بھی کمان مکمل طور پر خود ہی سنبھالی رکھیں. مطلب ٹھیک ہے پی ٹی آئی آپ کی بریفنگ میں نہیں آتی, یہ بھی ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے ہیں, آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ سلوک یہی کر رہے ہیں, تو اپوزیشن نے بھی پھر جواباً آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی آپ کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کر چکے ہیں, تو اپوزیشن کو تو آپ اعتماد میں لینے میں ناکام ہو چکے ہیں. اب کم از کم عوام کو ہی اعتماد میں لینے کی کوشش کرنے, ان کو یہ عطا طارڑ جیسے جذباتی نوجوانوں اور خواجہ آصف صاحب جیسے پتہ نہیں کس قسم کے بزرگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں, جن کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ پانی روکنے کی ٹیکنالوجی اور پانی کا رخ موڑنے کی ٹیکنالوجی کئی ہزار سال پہلے سے دنیا میں موجود ہے, لیکن وہ پہلے مس گائیڈ کرنے میں قوم کو اس بارے میں مصروف تھے, اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ ایل او سی کے ارد گرد چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے, اور بھارت مشقیں کر رہا ہے انٹرنیشنل بارڈر کے ارد گرد, بلیک آؤٹ اور دوسری ریہرسلیں کر رہا ہے انٹرنیشنل بارڈر کے ارد گرد. لہٰذا یہ مت سوچیں کہ وہ کسی بین الاقوامی قانون اور ضابطے کو ذہن میں رکھے گا, وہ بالکل کسی ایل او سی اور انٹرنیشنل بارڈر کے کا خیال رکھنے میں کوئی اس وقت موڈ میں ہی نہیں ہے. یہ تو ایران سے لے کے امریکہ تک اور سیکیورٹی کونسل تک کا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت تک رکا ہوا ہے, اور اسے بہت اچھی طرح سے ظاہر ہے یہ بھی سمجھ ہے کہ اس کے معاشی مفادات پاکستان کے معاشی مفادات سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے لوگوں کے جذبات کو ضرور مشتعل کر بیٹھے ہیں, لیکن اب انہیں بہت اچھی طرح سے سمجھ ہے کہ پاکستان میں کوئی ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں. یہاں پر اگر آپ خدا نخواستہ کوئی میزائل, کوئی بم, کوئی چیز گرائیں گے تو جانی نقصان تو بہت بڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن مالی نقصان اس حد تک پاکستان کا نہیں ہو سکتا. بھارت میں پوری دنیا کے بے حد انویسٹرز کے انٹرسٹ انوالو ہیں, وہاں پر
امریکہ کا، یورپ کا، روس کا کوئی انویسٹر ایسا نہیں ہے جس کے اربوں ڈالرز کی امپائر موجود نہ ہو. لہٰذا بھارت میں اگر پاکستان کا کوئی میزائل گرتا ہے تو پوری کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی غصے میں آ جائے گی اور بھارتی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. لہٰذا بھارت یہ افورڈ نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی چھیڑ چھاڑ، کیونکہ اس کا جو فائنینشیل امپائر ہے وہ بہت بڑی ہو چکی ہے. امریکہ، یورپ کے ممالک میں آپ نے کیا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جنگ لگ رہی ہو اور وہاں پر اب حملے ہو رہے ہوں اور انگلینڈ اور فرانس آپس میں ایک دوسرے پر میزائل فائر کر رہے ہوں؟ ظاہر ہے وہ اب ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں انویسٹرز کے انٹرسٹ بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں. بین ہی انڈیا کی جو اکنامک امپائر ہے وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ یورپ کے بے شمار ملکوں کو انڈیا پیچھے چھوڑ گیا ہے. کون سی ایسی کمپنی ہے امریکہ کی بڑی سے بڑی، یورپ کی بڑی سے بڑی، روس کی بڑی سے بڑی، حتیٰ کہ سعودی عرب کی، جن کے بھارت میں فائنینشیل انٹرسٹ موجود نہیں ہے؟ اگر پاکستان کے 2 میزائل بھی بھارت پر جا گرے تو صرف بھارت میں بہت سارے انویسٹرز کو نہیں، سمندر پار بھی بے شمار انویسٹرز کو اور ریاستوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے. لہٰذا اب پاکستان سے جنگ لڑنا بھارت کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن وہ اپنے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر اس حد تک لے گئے ہیں، اور جو 3 مقاصد ان کے ہیں جو کہ بہت obvious ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو وہ 2019 میں کر بیٹھے ہیں اس کو آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. وہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر اس کو اسٹیٹس کو تسلیم کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی جو مقبوضہ کشمیر کا جو حصہ ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس. اس کو متنازعہ علاقہ کہنا بند کر دیا جائے، اس کو آفیشیلی پاکستان تسلیم کر لے. یہ ان کا کور مقصد ہے. ان کا دوسرا مقصد ظاہر ہے جو انتہا پسند ہندوؤں کے خلاف اب جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہیں مودی کی 2-3 لگاتار حکومتوں کے بعد. جو انتہا پسند ہندو اب سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کر لیا. وہ جو شائننگ انڈیا والا کانسیپٹ تھا، وہ جو مل جل کر رہا کرتے تھے مسلمان، ہندو، سکھ، وہ سب یونٹی پارا پارا ہو گئی. سکھ کم ٹھونک کر الگ کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کو الگ اشتعال دلا دیا. تو وہ جو انڈیا کا سوشل فیبرک بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی ہندوستان میں سوشلی. اس کوشش کو دوبارہ سے نقصان پہنچانے اور اپنے ووٹر کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہندوستان کے لیے اس طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ بھی ضروری تھی. لہٰذا اس نے یہ چھیڑ چھاڑ اس لیے بھی کی ہے. تو ان مقاصد کو پورا کرنا اب راج ناتھ سنگھ اور مودی کے لیے بالکل لائف لائن کا مسئلہ بن چکا ہے. لہٰذا خواجہ صاحب سے لے کر عطا تارڑ صاحب تک سے گزارش ہے کہ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ 24 سے 36 گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا، صرف آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں ہوگا. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینے سے پہلے برائے مہربانی ذرا 10 بار سوچ لیا کریں. اور آپ لوگوں کو جو پیچھے کٹ پتلیاں بنا کر نچا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب سارے کام خود کرتے ہو، جب وزارت خارجہ سے لے کے وزارت خزانہ سے لے کے وزارت داخلہ تک سے لے کے اور کرکٹ بورڈ تک سارے معاملات خود چلا رہے ہو، تو جو معاملہ آپ کا اصل میں ہے اس کو بھی برائے مہربانی خود ہی چلائیں. اس کو بھی عطا تارڑ کے اور خواجہ صاحب کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں.